الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ آیات کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں، اس میں جو فرض ہیں 5 وقتہ فرائض کی طرف تاکید کی اور ساتھ میں نوافل کی تاکید فرمائی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کہا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی ادائیگی سب پر ضروری ہے، اور جو ادا نہیں کریں گے احادیث نبویہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ساتھ میں نوافل کا ذکر فرمایا، اور نوافل میں سب سے پہلے تہجد کا ذکر فرمایا۔ آیتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم سب پر عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں اور دیگر عبادات میں جو نوافل ہیں ان کی پابندی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے فرائض ہیں ان فرائض کے ساتھ جو سنن اور نوافل ہیں اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان پر جتنی عبادتوں میں فرائض ہیں ان سب فرض عبادتوں کی پابندی تو لازمی ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نہ ان کا انکار درست ہے نہ اس میں غفلت درست ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ ساتھ میں یہ کہا کہ صرف فرض عبادات کی ادائیگی کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا بس کافی ہے، نہیں، نوافل کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیے ہر فرض کے ساتھ اللہ نے نفل ضرور رکھی ہے۔ حج ہم پر فرض ہے، عمرہ نفل ہے، سنت ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ اور خیرات کا حکم دیا۔ نمازوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ سنن ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ ہر عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ نوافل رکھی ہیں اور ان نوافل کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتلایا گیا
کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے مکمل ادا نہیں کر سکتے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے اس میں غلطیوں کے سرزد ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ احادیث نبویہ میں کہا گیا کہ جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں، ان فرائض میں آنے والی کمیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کمیوں کو پر کرنے کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی، خیال ادھر ادھر چلا گیا، رکعتوں میں بھول ہو گئی، توجہ پوری نہیں دے سکا، ظاہر بات ہے یہ کمی ہے۔ روزہ میں نے رکھا، صبح سحری کیا، شام میں افطاری کیا، اس کے تقاضوں کو میں نے پورا نہیں کیا، نہ درمیان کی نمازیں پڑھیں، نہ غیبت سے پرہیز کیا، نہ جھوٹ سے پرہیز کیا، صرف بھوکا رہا، بس کمی رہ گئی۔ زکوٰۃ میں نے دی، دل میں ارادہ کچھ اور ہے، نیت میں، ارادے میں فتور ہے، زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو فرائض میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ان کوتاہیوں کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے جب حساب لیں گے، فرائض میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب لیں گے۔ بندے نے اگر نمازیں اچھی طریقے سے ادا کر دی ہیں، پابندی کے ساتھ اس نے پورا کر لیا ہے، خوشی کی بات ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، دیکھو تو اس نے کوئی نفل ادا کی ہے، سنن اور نواجبات کی اس نے پابندی کی ہے، اور اگر اس نے سنتوں کی پابندی کی ہے، نوافل کی اس نے پابندی کی ہے، اللہ اکبر، فرائض میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کمی کو ان سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کر کے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اخیر وقت میں حاضر ہوتے ہیں، پہلی فرصت میں جانا چاہتے ہیں، پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، جس میں سنتیں مؤکدہ بھی ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ہیں، جن کی پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں سنت مؤکدہ، نفل نمازوں میں کچھ نمازیں سنت مؤکدہ ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جن کی اپنی جگہ فضیلتیں ہیں، اگر نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے۔ سنن مؤکدہ کے سلسلے میں احادیث پاک میں کتنی بشارتیں سنائی گئی، ہم سب جانتے ہیں سنت مؤکدہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، اور ظہر سے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں جس نے پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھ لی، احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اس سے اگلی اور پچھلی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہے اس کی اگر ہم نے پابندی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا۔ سننے میں معمولی لگتا ہے، سننے میں معمولی لگتا ہے، اگر آج کے اس زمانے میں آپ کو صرف یہ کہا جائے فلاں جگہ زمینات مل رہی ہے، عام قیمت جو ہے اس سے بھی کم ڈسکاؤنٹ میں ہمیں مل رہا ہے، زمین فری میں نہیں مل رہی ہے، زمین
पूरे हिसाब से भी नहीं मिल रही। अगर उसमें कहीं आपको लगे कि इस महंगाई के ज़माने में कुछ सहूलियात के साथ ज़मीन मिल रही है, तो हम में से कितने होंगे जो खामोश बैठेंगे? और जो खामोश बैठे हैं दूसरे लोग उसे बेवकूफ़ कहेंगे। ज़मीन मिल रही है, फ़ायदे में मिल रही है, सहूलियात के साथ मिल रही है। आज के इस ज़माने में इंसान की मेहनत और तगोदो का सबसे बड़ा महवर ज़मीन है। एक घर बनाने के चक्कर में उम्र ज़ाया हो जाती है। आज के इस ज़माने में अगर हमें कहीं ज़मीन सहूलत पर मिल रही है तो हम खुश हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत जो मोमिनीन के लिए तैयार की गई है, दिन की 12 रकातें सुन्नतें पढ़ लो, अल्लाह आपके लिए बना बनाया मकान अता फरमाए। एक मकान बनाने के लिए इंसान किस कदर मेहनत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 रकातें जो सुनन मुअक्कदा हैं उनकी आप पाबंदी कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मकान बनाएंगे। दुनिया के मकान के लिए हम तरस जाते हैं, तड़प जाते हैं, अपने खून पसीना एक कर देते हैं। जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी अगर हमारा लिए जाती मकान का इंतजाम हो गया, उससे ज्यादा खुशनसीबी हम कुछ और नहीं तसव्वुर करते। ऐसे आलम में जब हमको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है और इस कदर सहूलियात के साथ मिल रही हैं, क्या इस सहूलत, इस बशारत, इस खुशखबरी को सुनने के बाद भी हम सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी नहीं करेंगे? करना चाहिए। हम मामूली समझते हैं। आप फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले तशरीफ ला लें, 2 रकात पढ़ने हैं। जोहर से पहले तशरीफ ला लें, जमात से पहले सुन्नतें अदा फरमा लें, बाद की सुन्नतें अदा फरमा लें। मगरिब के बाद की, इशा बाद की 2 रकात। अगर इन रकातों की हमने पाबंदी कर ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके लिए बशारत है, वित्र है। हम में से कितने होंगे जो इशा के बाद 2 रकात सुन्नत के बाद वित्र पढ़ते होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी पाबंदी फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नवाफिल में वित्र की नमाज ऐसी है जिसे अल्लाह पसंद फरमाते हैं। इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह को पसंदीदा नमाज है वित्र। बाज़ अहादीस में यहाँ तक कहा गया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र पर रवाना होते, कसर की हालत में भी, हम सब जानते हैं सफ़र की हालत में नमाजें कसर हो जाती हैं, 4 की जगह 2 हो जाती है, हम कसर अदा कर सकते हैं। उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत कसर में इशा की नमाज 2 रकात पढ़ते तो थे, साथ में वित्र जरूर पढ़ा करते थे। सफर में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वित्र की नमाज पढ़ा करते थे। ये सुन्नतें हैं, ये नवाफिल हैं जिनकी हमें जरूर पाबंदी करने की जरूरत है। जो सुनन हैं, जो नवाफिल हैं, जो मुस्तहब्बात हैं, उनकी अगर हमने पाबंदी की तो अल्लाह ताला के नज़दीक हमारा मकाम बुलंद होगा। हम रहम की भीख मांगते हैं, अल्लाह की रहमतें मांगते हैं। कितने लोग हैं जो असर को बहुत पहले आ जाते हैं, मगर नमाज से पहले आने के बावजूद ये सोचकर बैठ जाते हैं ये जो असर से पहले की जो सुन्नत है वो सुन्नत सिर्फ सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। पढ़ें नहीं पढ़ेंगे चलेगा, पढ़ लें, बस एक तकसीम है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की, वरना सुन्नत गैर मुअक्कदा की भी फजीलतें बयान की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमतें हैं उस शख्स पर। अल्फाज पर गौर करिए, हम अहादीस सुनते हैं और छोड़ देते हैं। अल्लाह की बशारतें, अल्लाह ताला की तरफ से दी जाने वाले नेमतें और उसकी तरफ से आने वाले इनामात पर हम गौर नहीं करते। अल्लाह की रहमतें हैं उस शख्स पर जिसने असर से पहले की 2 रकात नमाज पढ़ ली। कितनी बड़ी बशारत है। हालांकि ये नमाज
سنت غیر مؤکدہ، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی اور اللہ کی رحمتیں برسنے کا وعدہ فرمایا۔ اس سے زیادہ اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سنت مؤکدہ سمجھ کر بھی چھوڑ دیتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر اور بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل کی پابندی کریں، فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ روزے کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں رمضان آیا ہم نے روزے رکھے، بس کتنے نفل روزے ہیں۔ رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے روزے ہیں، بقرعید کے قریب عرفے کا روزہ ہے، ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورے کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پورے مہینے میں نفل روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ ایک شعبان کا مہینہ جس میں زیادہ روزے رکھتے تھے نفل روزے، ایک محرم کا مہینہ جس میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے چاند کے حساب سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل روزوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ اور خیرات دینے والوں میں سب سے طویل ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس کھلے دل کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ آپ دیتے تھے، دنیا نے عجیب عجیب مشاہدات کی۔ ہمیں نوافل کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفل چیزیں ایسی ہیں، یہ سنن اور مستحبات اور واجبات ایسے ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ کیا بشارتیں، کس قدر بشارتیں! فرمایا یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ جسے پسند کر لیتے ہیں، ان کا مقام جانتے ہیں آپ؟ اللہ اگر کسی کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ کسی کو دوست اور ولی بنا لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں کتنا بلند؟ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ اپنا ولی بنا لے، جس شخص کو اللہ پسند کر لے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ جانتے ہیں جو شخص اللہ کا ولی بن جائے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا قریب ہو جائے، اللہ اسے پسند کرنے لگے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کوئی طاقت اسے پہنچانے کے لیے آگے بڑھتی بھی ہے، اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے ساتھ اللہ لڑنے کے لیے آ جائے اس کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے مختلف جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی کریں، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فرائض ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور کس قدر قریب، کس قدر قریب! جب فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کی بھی وہ پابندی کرتا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کے ہر عضو کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی حفاظت، اس کے پیر کی حفاظت، اس کے آنکھ ناک کی حفاظت، اس کے سارے جسم کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ۔ فرمایا جو شخص نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے، جو شخص نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ پیر جس سے وہ چلتا ہے، وہ کان جس سے وہ سنتا ہے،
یہ اعضا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ وہ سارے اعضا کی حفاظت کرتا ہے۔ کان بننے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بننے کا مطلب کیا ہے؟ تشریح فرمائی گئی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کی حفاظت کریں گے جس سے وہ کہیں غلط نہیں دیکھے گا، اس کے کان کی حفاظت کریں گے جس سے وہ غلط نہیں سنے گا، اس کے قدموں کی حفاظت کریں گے جس سے وہ کہیں اور غلط مقامات پر نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ کی حفاظت کریں گے جس پر وہ غلط انداز سے نہیں اٹھائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں اور قدموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ حفاظت کریں گے اس شخص کی۔ نماز کے سلسلے میں کیا کہا گیا؟ یہی نماز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ ایسے ہی تو روکتی ہے، آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے اللہ روک لیں گے۔ کب؟ جب ہم نماز کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی کریں گے۔ خود نماز بیماریوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وہی نماز اپنے سنن، نوافل اور مستحبات کے ساتھ اگر ہم ادا کریں گے، اللہ نے فرمایا میری محبت حاصل ہوگی، میرا قرب حاصل ہوگا، میری نزدیکی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ بندہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرے گا۔ ظاہر بات ہے جس عضو کی وہ حفاظت کے لیے ساری محنت اور تگ و دو لگا دیتا ہے، ان اعضاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ آج کے اس دور میں دولت سنبھالنا آسان ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں سنبھالنا آسان ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اگر کسی چیز کو سنبھالنا مشکل ہے یہی اعضاء ہیں۔ کتنے ایسے مناظر ہیں جس کی طرف ہمارے قدم خود بخود بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے پابندی کر لی، شریعت کی پابندی کر لی، اللہ خود بخود روکیں گے۔ آج کے زمانے میں آنکھ کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ آج کے اس زمانے میں سب سے بڑا پارسا وہ ہے جو اپنے آنکھ، ناک، کان اور اعضاء کی حفاظت کر لے۔ قدم بہک رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں ابھی بچہ جوانی کے قدم بھی پار نہیں کرتا، وہ بہک رہا ہے۔ نشے کا عادی، غلط مقامات پر اپنے اوقات کو گزارنا، غلط صحبتیں، غلط دوستی، ہمارا سب معیار زندگی گر چکا ہے۔ اپنے قدموں کو سنبھالنا، بہکتے اور ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالنا اس دور کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آنکھ کہاں کہاں بھٹک نہیں رہی ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کیسے کیسے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے 2 رکعت نماز پر گڑ گڑا نہیں سکتے اللہ میرے اعضاء کی حفاظت فرما؟ ہم نے اگر نوافل کی پابندی کر لی، نمازوں کی اگر ہم نے پابندی کر لی، اللہ ہمارے اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی محبت تو حاصل ہوگی ہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ معمولی کسی دعوت میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ اگر بیٹھنا نصیب ہو گیا، اللہ اکبر، ہم سیلفی لیں گے، ہم اس دعوت کو یادگار بنا دیں گے، نسلوں نسلوں تک کہتے پھریں گے میں فلاں کے ساتھ میں تھا۔ کوئی ایوارڈ کسی بڑے سے لے لے، ساری عمر یاد رہے گا۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کسے؟ احادیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس شخص کو جس شخص نے نوافل کی پابندی کر لی، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، نوافل کی جس نے پابندی کی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امیہ ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون ہے جانتے ہیں یہ شخص؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا، خود کو بڑا سمجھا اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ یہ مغرور دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی بے نمازی ہوگا، جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اس کا حشر ایسا ہوگا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ، امیہ ابن خلف کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا۔ اس میں فرعون تو ایسا ہے جسے نہ زمین نے قبول کیا نہ سمندر نے قبول کیا۔ اللہ اکبر، وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن کر اسی دنیا میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ نوافل کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ واقعہ سنایا ہے، آپ حضرات سبھی جانتے ہوں گے وہ واقعہ، جس میں میں نے یہ کہا تھا حدیث پاک کی روشنی میں، کعب ابن ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی تھے، غریب صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اکثر رہا کرتے تھے، اور بہت ساری راتیں ایسی تھیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ گزارتے تھے، صرف اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ آرام کروں گا، آپ کے ساتھ رات میں رہوں گا، صبح جب تہجد کا موقع آئے گا میں آپ کے لیے مسواک پیش کروں گا، آپ کے لیے پانی کا لوٹا پیش کروں گا، آپ کے لیے وضو کا انتظام کروں گا۔ اسی ارادے سے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اکثر راتیں آپ کے ساتھ آرام بھی کرتے تھے۔ جب آپ اٹھتے تو فوراً جاتے، مسواک پیش کرتے، پانی پیش کرتے، وضو کا سامان پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی خدمت سے بہت خوش تھے، بہت خوش ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تم بہت خدمت میری کرتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے کچھ دوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ انعام دوں۔ آج موقع ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کسی چیز کی خواہش ہو تو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ ربیعہ ابن کعب اگر چاہتے دنیا مانگ سکتے تھے، مکان مانگ سکتے تھے، جائیداد مانگ سکتے تھے، بہت ساری چیزیں جو ان کو خواہش میں تھی مانگ سکتے تھے، مگر ربیعہ ابن مالک نے فرمایا ایک خواہش، صرف ایک خواہش ہے۔ کہو کیا خواہش؟ کہا آج میں یہاں ساتھ ہوں، کل آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں کہاں آپ کہاں؟ آپ کا مقام بہت اونچا، آپ اللہ کے محبوب، آپ کو جنت ملے گی تو بھی آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں کہاں رہوں گا؟ صرف ایک خواہش ہے یا رسول اللہ، جب جنت میں جانے کا موقع ملے میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، مرافقتک فی الجنہ، میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو ملائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بھی جنت میں رہوں، مگر اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، میری مدد کرنی پڑے گی کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں، میری مدد کرنی پڑے گی کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں۔ فرمایا کیا کروں؟ کہا کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفل نمازیں زیادہ پڑھو، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جنت میں رہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگا کہ ہم سجدے کریں،
कसरत से सजदे करें, नफल नमाजें पढ़ें, सुन्नत मुअक्कदा की, सुनन गैर मुअक्कदा की, उसके अलावा नमाजें तहियतुल वज़ू है, तहियतुल मस्जिद है, वित्र की नमाजें हैं, इन नमाजों को हम पढ़ें। कितने फ़वाइद हैं नवाफिल के, हम सुन्नत समझ कर छोड़ देते हैं। नमाज हुई, निकले। हाँ, जो लोग घरों में पढ़ने के इरादे से मस्जिद से जल्दी जाते हैं, खुश नसीब हैं। आप हर आदमी को के बारे में गुमान मत कीजिए कि ये नमाज पढ़ते ही बाहर चले जा रहा है, ये नमाज सुन्नतें नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं, और यही हुक्म भी है कि आप फर्ज के अलावा नवाफिल घरों में पढ़ें। उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका घर अल्लाह के याद से भरा रहेगा। आपका घर कब्रिस्तान नहीं बनेगा, आपका घर वीरान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखकर उठने वाली नस्लें नमाजी होंगी। घर में पलने वाले बच्चे, घर में बढ़ने वाले बच्चे क्या सीखते हैं? वही तो जो हम करते हैं। हमारे बच्चे मोबाइल के आदी कैसे होंगे जब हम इस्तेमाल करें? हमारे बच्चे गाने बजाने के आदी कब होते हैं? जब हम गाने बजाने के आदी हों। हमारे बच्चे बुरी आदतों का शिकार कब होते हैं? जब हमारे घर का माहौल वैसा हो। अगर हमने घरों में नमाजों की पाबंदी की, हमारे बच्चों के अंदर भी, दिलों के अंदर भी मोहब्बत नमाज की जागेगी। हम में से कितने लोगों को तजुर्बा होगा, हम मुसल्ला बिछाकर खड़े होते हैं, हमारे बगल में हमारा बच्चा खड़ा हो जाता है। चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे बच्चे आकर नकल करते हैं, और अगर उस वक्त नहीं बाद में करते हैं, वैसे ही मुसल्ला बिछाते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। जिस घर में नमाजों की आदत होगी बच्चे हमारे सुधरेंगे। लिहाजा सुन्नते नवाफिल अगर घरों में पढ़ने लगे, बहुत खुशी की बात। पढ़ें। आपने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ लें, उसे तहियतुल वजू कहते हैं। क्या दर्जा है, क्या दर्जा हम समझते हैं। मामूली 2 रकातें हैं, मगर फजीलत देखिए। शब मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ़ ले गए थे, रब से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए थे। जब आसमान पर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने से पहले, आप अलैहिस्सलाम जब ऊपर पहुँचे तो आपसे पहले कदमों की आवाज़ सुनी, आपसे पहले कदमों की आहट महसूस हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल अमीन से, ये किसके कदमों की आवाज आ रही है? ये किसके कदमों की आवाज आ रही है? जिब्राईल अमीन ने फरमाया, बिलाल, बिलाल के कदमों की, रज़ी अल्लाह ताला, बिलाल के कदमों की आवाज है ये। आप तशरीफ लाए। सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को पूछा, मेरे से पहले तुम्हारे कदमों की आवाज मैंने वहां सुनी, तुम्हारा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह को इतना पसंद आया, मुझे बताओ तो सही। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक अमल है जो मैं मुसलसल कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि शायद वही अमल है जिसे अल्लाह ने पसंद किया है और आपको खुशखबरी सुनाई है। पूछा क्या? कहा जब भी मैं वजू करता हूं 2 रकात नमाज जरूर पढ़ लेता हूं। तहियतुल वजू कितना आसान अमल है। हम में से कितने हैं जो गर्मी की वजह से हाथ मुंह धोते हैं? हम में से कितने हैं जो फ्रेश होने के लिए हाथ मुंह धोते हैं? क्या हम उसी हाथ मुंह धोने में वजू की नीयत करके वजू न कर लें? हम में से कितने हैं जो आराम करने के लिए लेटते हैं, 10-5 मिनट निकाल कर क्या 2 रकात हम नहीं पढ़ सकते? हमारी 2 रकातें हमारे लिए खुशखबरी का सामान है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नवाफिल की पाबंदी करें। मैंने नमाजों की मिसालें दी हैं, वरना
रोज़ों में नफिल हैं, ज़कात में नवाफिल हैं, हज में नफिल है, इन सब की अगर हमने पाबंदी की, अल्लाह के नज़दीक हम महबूब होंगे। और हदीस पढ़कर देखिए, हमसे तो नमाजें छूट जाती हैं, जो फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ नमाजें हमसे छूट जाती हैं और हमें अफसोस भी नहीं होता। कितने हैं? मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, हाथ रखकर पूछिए कि आज मैंने फज्र पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो हमें अफसोस होना चाहिए था। अगर हमें अफसोस नहीं है तो फिर हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। हमसे नमाजें जो फर्ज है वो छूट रही हैं, हमें अफसोस तक नहीं होता। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा और आपकी हयात तय्यबा को हम देखते हैं, फर्ज नमाजें की तो जिंदगी भर पाबंदी की, जिंदगी में कभी किसी मौके से एक मर्तबा सुन्नत छूट गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफसोस हुआ और आपने उसे दोबारा पढ़ी। हालांकि सुन्नतों में कज़ा नहीं है, जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों में सुन्नत मुअक्कदा ही हो, उसमें कज़ा नहीं है। आपसे छूट गई, उसकी कज़ा का हुक्म नहीं है, मगर आपका अमल ये बतला रहा है कि आपने सुन्नत के छूटने पर सुन्नत अदा फरमाई। एक मर्तबा मेहमान आ गए, मेहमानों की वजह से आपकी एक मर्तबा ज़ोहर की सुन्नत छूट गई, जिसे आपने बाद में अदा फरमाई। एक सहाबी फजर के बाद सुन्नत पढ़ रहे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, बाद में तो नमाज नहीं है, तुमने कौन सी नमाज पढ़ी? कहा कि या रसूल अल्लाह, फजर से पहले की सुन्नत आज छूट गई थी, इसलिए मैंने पढ़ ली। आप अलैहिस्सलाम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, कुछ नहीं कहा, आप खामोश रहे। मतलब यह है कि अगर किसी ने सुन्नत मुअक्कदा के छूटने पर बाद में वो अदा कर रहा है, कोई बात नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन नवाफिल की इतनी पाबंदी फरमाया करते थे। हमें सोचने का मकाम है कि हमसे फ़राइज़ छूट रहे हैं और हमें उसका अफसोस भी नहीं है। उसके अलावा हमें सुन्नतों की पाबंदी करनी है, उन वाजिबात को, उन मुस्तहब्बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमने इनकी पाबंदी की तो इंशाअल्लाह अल्लाह की महब्बत हासिल होगी, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह ताला की तरफ से बशारतें मिलेंगी। वो छोटे छोटे अमल जिनको करने से बड़ी बड़ी बशारतें मिलती हैं, हमें इन चीज़ों की कदर करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा वक्त निकाल लें और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आज के इस दौर में जबकि हम अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि हमारे अगर आप हो गए तो फिर हम आपकी हिफाजत करेंगे। आज हम सबको सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी हिफाजत की, हमारी हिफाजत की है। हम गैर महफूज हैं, हमारा दीन, हमारा ईमान और ख़ुद हम गैर महफूज हैं। ऐसे में हमें अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत की ज़रूरत है। अब भी अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ों में फंसे पड़े रहे तो फिर हमें बेदार करने वाला कोई नहीं। अब भी जागने की ज़रूरत है, अब भी संभलने की ज़रूरत है, अब भी अल्लाह की तरफ से मौका है, ढील है अल्लाह की तरफ से। आप सब मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि हालात किधर का रुख इख्तियार कर रहे हैं, हालात कहाँ जा रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद पता नहीं हमारी मस्जिदें क्यों खाली हैं, पता नहीं हमारे दिल में अभी तक अल्लाह की तरफ रुजू होने का वक्त क्यों नहीं आया। गौर करें, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ हालात को सामने रखें, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से क्या है देखें। अगर हम दूर हैं अल्लाह से तो फिर उम्मीद मत रखिए अल्लाह हमारी मदद करेंगे। अगर आपके और मेरे दिल में अब भी डर है, खौफ है, अल्लाह का एहतराम है, इज्जत है, अजमत है,
تو پھر ہماری مسجدیں اب تک بھر جانی چاہیے تھی، ہمارے گھروں سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونی تھی۔ ہم واویلا مچا لیں، ادھر ادھر ہاتھ مارتے پھریں، کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ اسی لیے قرآن نے پوچھا ہم سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اب بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان کو اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی میں امیدیں بہت تھیں مگر دل سخت تھے، سخت ہو چکے تھے دل، اللہ کی طرف آ نہیں رہے تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے ایسے تھے، بہت ایسے تھے جو فاسق تھے، فسق و فجور کی زندگی گزار رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں اللہ کی پکڑ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں ظالم ہم کو آ دبوچے۔ سنبھلیں، سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جائیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کسی بھی وقت ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے سکتے ہیں۔ بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لو لگانے کی ضرورت ہے، دل لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوں، غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، مقصد کی طرف توجہ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اگر راضی ہو گئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں امید کرتا ہوں اللہ ہم سب کو، ہمارے دلوں کو نرم کریں گے اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب